یا علی مدد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر. والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر. والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاۃ علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر. بل هم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر. وعلی کہ یہاں جس قدر مومنین و مومنات بیمار ہیں، اسی ذکر کے توسل سے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اپنے اپنے وطن میں، اپنے اپنے گھروں میں جو اعزاء و اقارب بیمار ہیں، خدا انہیں صحت کلی عطا فرمائے. یہ محترم مکرم بھائی عابد شاہ صاحب کی والدہ معظمہ بیمار ہے، خدا انہیں شفائے کاملہ عطا کرے. اسی طرح بھائی فخر عباس حمدانی صاحب اور دیگر جس قدر احباب ہیں، جو جو ان کی شرعی حاجات ہیں، اللہ بطفیل محمد و آل محمد ان کی شرعی حاجات کو پورا فرمائے. جو جو احباب اپنے اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، خلاق عالم اس دیار غیر میں ان کی اس پریشانی کو باعزت باعظمت طور پر دور فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان میں اور اس نگری میں اور جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد کیا جا رہا ہے، اللہ سب کو امن و امان کے سائے میں قائم و دائم رکھے. ہم یو کے کی اس حکومت کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے انتہائی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے قوانین انسانیت کے پیش نظر ہمیں یہ آزادی بخشی ہوئی ہے. ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. یا رب العالمین وارث امن امام زمن علیہ السلام کا جب ظہور عطا فرما اور ہم گناہگاروں کو ان کی فوج ظفر موج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. یہاں کے جو مومنین، یہ جو انجمن جو مجالس عشرہ ثانی بپا کر رہی ہے، یا رب العالمین
ان کی بڑی خواہش ہے، بڑی تڑپ ہے، بلکہ عشق ہے، آگے آ جائیں سجادیاں، ان کا عشق ہے کہ خدا ان کو ان کا اپنا سینٹر زمین عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ آئندہ سال تک ان کا اپنا سینٹر اسی طرح ان کو بلکہ اس سے بھی بہتر نور محل عطا ہو سکے۔ بآواز بلند صلوات۔ آئیے آگے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات۔ یا ذکر محمد و آل محمد کو معراج ایمان تسلیم کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، جہاں تک گفتگو کا تعلق ہے با اعتبار مجالس، کل جہاں تک پہنچی تھی وہی سے سلسلہ کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک سوال کا جواب عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آیا حضرت علی علیہ السلام اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے کعبہ میں جلوہ فگن ہونے کے لیے کسی قسم کی احتیاج رکھتے تھے جو اللہ نے انہیں کعبہ میں جلوہ فگن فرمایا؟ توجہ فرمائی صاحبان آپ؟ تو انتہائی اختصار کے ساتھ جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ابلیس سے، شیطان سے، جب اس نے حضرت آدم جیسے خلیفت اللہ کی خلافت کا انکار کرتے ہوئے ان کے سامنے تعظیمی سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا استکبرت ام کنت من العالین، تو جو میرے بنائے ہوئے خلیفت اللہ کی تعظیمی سجدے کا منکر بن رہا ہے، آیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو عالین یعنی بلندی والوں میں سے ہے؟ تو اب یہ عالین کون ہے؟ تفسیر البرہان، تفسیر نور الثقلین اور باقی تفاسیر تشیع میں حضرت امام حسن عسکری اور امام محمد تقی علیہم السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ ان عالین سے مراد وہ ذوات مبارکہ ہیں جن کا نے واسطہ دیا تھا، اور وہ کون ہے؟ جناب آدم نے پکار کر کہا رسول رب العالمین وبجاہ تسعۃ ائمۃ من ولد الحسین۔ تو یہ ہے وہ عالین جن کا جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کرنے کے لیے واسطہ دیا تھا۔ تو اب علی یہاں آ کر علی نہیں بنا، یہی بات میں نے عرض کرنی تھی، علی یہاں آ کر علی نہیں بنا، بلکہ عالین کی تفسیر کے اعتبار سے علی
عالم انوار میں بھی علی تھا. علی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ رجوع کرنے کی خاطر جناب آدم نے 2 کام کیے تھے. آپ جتنی تفسیریں مرضی میں آئے پڑھ کے دیکھ لیں، صرف 2 کام کیے تھے. پہلا کام کیا کیا تھا؟ گریہ کیا تھا، روئے تھے. اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ آپ کے رخساروں پر آنسوؤں کے گزرنے کے راستے بن گئے. اور دوسرا کیا کام کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں پنجتن پاک کا، ان آلین کا واسطہ پیش کیا. اب جو اللہ نے آدم کو دوبارہ حق کے رجوع بخشا تو شیطان چیخ کر پکار اٹھا کہ آدم میں تو بے خبری میں مارا گیا، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ 2 کام کرنے سے اللہ دوبارہ حق کے رجوع عطا کر دیتا ہے. چلو تو نے تو یہ 2 کام کر لیے، لیکن اب میں شیطان ہی نہیں. جہاں جہاں تیری اولاد کا اجماع ہوگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان کو گمراہ کروں گا، یعنی ان کے ذہنوں میں بٹھا دوں گا کہ خبردار نہ رونا اور نہ ان کو وسیلہ ماننا. تسلیم کروانے میں محتاج کعبہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحل ہے. اب یہ رحل لکڑی کا ہو، یہ رحل چاندی کا ہو، یہ رحل سونے کا ہو، یہ رحل پلاٹینم کا ہو، یہ رحل تمام تر جواہرات سے مرصع ہو، اس کی فضیلت قرآن سے ہے. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. اس کی تمام تر فضیلت جو ہے وہ نسبت قرآن سے ہے. قرآن کی فضیلت اس سے نہیں ہے. واہ صاحب، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. رحل جس قدر گراں قیمت کیوں نہ ہو، لیکن اس کی جتنی بھی فضیلت ہے وہ نسبت قرآن سے ہے. قرآن کی فضیلت اس سے نہیں ہے. تو کعبہ تو علی کے لیے ایک رحل ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی کا دوسرا نام قرآن ہے اور قرآن کا دوسرا نام علی ہے. تو کعبہ تو علی کے لیے مثل رحل ہے. یا یوں عرض کرتا چلوں، کعبہ علی کا مولد ہے. علی مولود کعبہ ہے. کعبہ علی کا مولد ہے، علی مولود کعبہ ہے. کعبہ ایک صدف ہے، علی اس کا در بے بہا ہے. کعبہ ایک عالم ہے، علی اس کا آفتاب ہے. کعبہ ایک افق ہے، علی اس کا ماہتاب ہے. کعبہ ایک انگشتری ہے، علی اس کا نگین ہے. کعبہ ایک مکان ہے، علی اس کا مکین ہے. کعبہ کی شکل میں صرف مسجد ہے، لیکن علی کی شکل میں کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی عابد ہے. قبلہ رخ نماز پڑھنے والا صرف نمازی کہلاتا ہے، لیکن کردار علی اور گفتار علی کے سانچے میں ڈھل کر زندگی بسر کرنے والا غوث کتب کلندر کائنات کا والی کہلواتا ہے. تو علی کعبہ میں ظہور پذیر نہ ہوتا تب بھی علی تھا.
اگر ظہور پذیر ہوا ہے تب بھی علی ہے، لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو، اپنے مطلوب کو، اپنے مقصود کو، نبی الانبیاء کو کعبہ میں جلوہ فگن نہیں فرمایا تو پھر علی کو کعبہ میں ظہور پذیر کیوں فرمایا، جلوہ فگن کیوں فرمایا؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ واضح ہو جائے کہ جب کعبہ سے آنے والا علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، ایک مداح امام ہوتے ہوئے، ذاکر محمد و آل محمد ہوتے ہوئے، اور آپ کا چند دنوں کا مہمان ہوتے ہوئے آپ کو تکلیف دیتا ہوں، ہو سکے تو ایک ایک قدم آگے آئے، اگر آپ مناسب سمجھیں آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ دیکھو کتنی جگہ خالی ہے، بیٹا آگے آ جاؤ، آ جاؤ آگے آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ۔ ویسے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ آگے آ جائیں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ جب کعبہ سے آنے والا، کعبہ میں جلوہ فگن ہونے والا علی نہیں کہتا کہ محمد مجھ جیسا، تو پھر کوئی ادھر ادھر میں پیدا ہونے والا۔ دیکھیے اللہ نے علی کو کعبہ میں جلوہ فگن فرما کر قیامت تک کے لیے ایک اور مسئلہ حل کر دیا ہے کہ جب میرے گھر میں جنم لینے والا، ظہور پذیر ہونے والا میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھا نا، اس کے لیے بڑی توجہ چاہیے تھی۔ جب میرے گھر میں جلوہ فگن ہونے والا، جب میرے گھر میں ظہور پذیر ہونے والا ابن اللہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا نہیں ہو سکتا، تو کھجوروں کے جھڑ میں پیدا ہونے والا عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا؟ بہرحال کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اپنے ہاتھوں کے رحل پر علی جیسے ناطق قرآن کو سجائے، مرکز عصمت، صدف طہارت، اسد کی دختر، اسد کی مادر، خانہ خالق الاسد سے باہر آئی، تو آتے ہی کل میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے علی کو دست مبارک کی زینت بناتے ہوئے سر سے بلند کیا، بلند کر کے اب کتاب کا نام لے رہا ہوں، کل نام نہیں لیا تھا۔ کتاب کا نام ہے کفایت الطالب، میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں ہے، یعنی کتب عامہ میں سے یہ ایک کتاب ہے۔ صفحہ نمبر 406 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے چاروں طرف جو مجمع جمع ہو چکا تھا سب کو علی کی زیارت کرا کر اعلان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ولدا فی الکعبۃ ولی اللہ، کہ کعبہ میں معمولی بچہ ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ کعبہ میں وہ جلوہ فگن ہوا ہے جو اللہ کا ولی ہے،
وہ ولی اللہ ہے. میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا, میں نے کفایت الطالب کا حوالہ دیا ہے. تو حضرت ابو طالب کے اس اعلان سے یہ ثابت ہو گیا کہ تبلیغ اسلام سے 10 سال پہلے ابو طالب اپنا ایمان بنوا رہا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں, میں علی کو ولی بھی مانتا ہوں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. جیو سلامت رہے, آباد رہے. تو آج کسی کا یہ کہنا کہ ابو طالب صاحب اسلام نہیں تھے یا صاحب ایمان نہیں تھے, آئیے ہم پھر تاریخ کی طرف رجوع کرتے ہیں. پہلی کتاب کا نام ہے منہاج البراءت, جلد نمبر 1. دوسری کتاب کا نام ہے اعمال الواعظین, جلد نمبر 2. تیسری کتاب کا نام ہے مناقب خوارزمی. ہمارے بڑے بھائیوں کی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے. چوتھی کتاب کا نام ہے الفصول المہمہ, یہ بھی ہمارے بھائیوں کی کتب میں سے ایک کتاب ہے. باقی اتنی کتابیں ہیں کہ میں نام لینے میں آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا. ابو طالب بیٹے پر جھکے, جھک کے پیشانی کا بوسہ لیا, بوسہ لے کر غلاف کعبہ میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کر آسمان کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا یا رب, یا رب الغسق الدجی والقمر المبتلج المزی بین لنا عن حکمک المرضی ماذا تری فی اسم ذی الصبی. اے اندھیری راتوں کو صبح کے نور میں ملبوس فرمانے والے, مجھے بتا کہ یہ بچہ جو تیرے گھر سے مجھے ملا ہے, تیری رضا میں, تیری مرضی میں, تیرے ارادے میں, تیرے مشیت میں اس بچے کا نام کیا رکھا ہوا؟ اللہ اکبر. سلامت رہے, آباد رہے. درود پڑھیے گا. صلوات. کتنا یقین تھا ابو طالب کو اپنے صاحب ایمان ہونے پر. اسی لیے کہتا ہوں ذرا سامنے بیٹھا کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کتنا یقین تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اپنے کامل الایمان ہونے پر کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا, یعنی بلا واسطہ رب کو پکارا کہ میرے اللہ تو مجھے بتا. یہاں تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے جناب ابو طالب کا دامن پکڑ کر کہا کہ آپ جو ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ رہے ہیں, آپ کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر کہا بی بی تمہیں علم نہیں, میں کلیم اللہ نہیں بلکہ میں کلام اللہ کا باپ ہوں. اے رات کے اندھیروں کو نورانی لباس عطا فرمانے والے, مجھے بتا کہ تیری مشیت میں, تیرے ارادے میں جو بچہ تیرے گھر سے ملا ہے, اس کا نام تیری ذات نے کیا رکھا ہے؟ اب یہاں تاریخ ہے کہ ایک لوح, ایک تختی جس پر سبز رنگ سے یہ تحریر تھی, وہ جناب ابو طالب کی گودی میں آئی. اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ یا اہل بیت مصطفی النبی خصصتما بالولد الزکی ان نسبہ فی شامخ العلی علی مشتق
انت من العلی، اے محمد جیسے نبی کی اہل بیت. واہ صاحب واہ. میں روزانہ کی تقریر میں کہتا ہوں، آج بھائی عباس فرما رہے تھے کہ ہم نے تو آپ کو اگلے سال کی دعوت دے دی ہے، یہ بولیں گے تو میں آ سکوں گا. درود پڑھیے گا. صلوات. مصطفی نبی، اے محمد جیسے نبی کی اہل بیت. معلوم ہوا حضرت ابو طالب اہل بیت مصطفیٰ میں شامل ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا سجاد بیٹے بھائی جان، کل میں نے تقریر میں عرض کیا تھا کہ ابو طالب جناب ابراہیم کے اوصیاء میں سے آخری وصی ہے. آج میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے اس جواب سے یہ ثابت ہو گیا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اہل بیت نبی میں سے ہے. اور جب اہل بیت نبی کے لیے قرآن سے پوچھو گے تو قرآن پکار کر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ جس ابو طالب کی طہارت کی گواہی اللہ دے وہ کافر کہتے ہو سکتا. یعنی اے ابو طالب آپ بھی اور آپ کا حرم فاطمہ بنت اسد بھی تم مخصوص کر دیے گئے ہو ایک پاک و پاکیزہ بچے کے ساتھ. میں پہلی 3 تقریروں میں عرض کر چکا ہوں کہ علی بنیادی طور پہ پاک ہے، علی اصالتاً پاک ہے، علی جب سے ہے تب سے پاک ہے. کلمہ پڑھ کر پاک بننا اور بات ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھا کے پاک بنانا. علی حق 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 نعرہ حیدری. نسمہ فی شامخ العلی، آسمانوں کی بلندیوں میں میں نے اپنے نام سے نکال کر اس کا نام علی رکھ دیا ہے. تو اللہ نے علی الاعلیٰ نے اس کا نام باپ نے علی نہیں رکھا، ماں نے علی نہیں رکھا، رسول کو حق حاصل تھا رسول نے نہیں رکھا، بلکہ اس کا نام خود علی الاعلیٰ نے، علی العظیم نے اس کا نام اپنے نام سے نکال کر علی رکھ دیا ہے. تو پتا چل گیا کہ یہ وہ علی ہے. دیکھیے بات میں بات آ گئی، یہ اس دروازے کی گداگری کی خیرات ہے جو بات میں بات آ جاتی ہے میں پھر رک جاتا ہوں. ہماری ایک کتاب ہے شیعہ مذہب کی. حضور بزرگوں ذرا ساتھ دیجیے گا کیونکہ بزرگ بہت کم بولتے ہیں، بے شک نہ بولیں لیکن تھوڑا سا چہرے کے تاثرات سے ساتھ میں میرا دے دے. ہماری کتب میں سے ایک بہت بڑی کتاب ہے الانوار. نام پھر لے رہا ہوں کیونکہ یہ تمام یوکے کا علاقہ الحمدللہ شیعہ علماء کا ایک گلستان ہے، سدا بہار باغ ہے. تو جس علامہ سے جی چاہے، اسی لیے میں کتاب کا نام لیتا ہوں، اس سے آپ رجوع کر کے تسلی کر لیں. کتاب کا نام ہے الانوار. اس میں رسول پاک سے لے کر 12ویں ہادی تک فرامین موجود ہے کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک قرآن میں علی کے 300 نام ہیں. 300 یعنی بسم اللہ کی با سے لے کر اور والناس کی سین تک 300 علی علیہ السلام کے نام قرآن میں موجود ہے. اور حضرت علامہ نام لے لوں، حضرت علامہ سید ہاشم بہرانی مفسر تفسیر البرہان نے ایک ایک نام کے ساتھ ایک ایک آیت لے اسی طرح ہمارے مسلک کی ایک اور کتاب ہے جی جس کا نام ہے مناقب ابن شار آشوب. اس میں 850
850 حضرت علی علیہ السلام کے القابات لکھے ہوئے ہیں۔ ایران میں حضرت علی کے حق میں ایک کتاب کا پورا سیٹ شائع ہو رہا ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوا، اس کا نام ہے دانش نامہ امیر المومنین۔ نام پھر سنیے گا، علماء کی ایک کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو اس پر ورک کر رہی ہے، ریسرچ کر رہی ہے۔ دانش نامہ امیر المومنین پچھلے سال، گزشتہ سال جب اپریل میں ایران گیا تھا تو 32 غلط کہہ گیا ہوں، 35,000 احادیث علی کی شان میں ابھی تک جمع ہو چکی ہے۔ یہ کتاب کا نام میں پھر لے لوں، دانش نامہ امیر المومنین، جس میں 35,000 وہ حدیث اس وقت تک ہمارے قوم کے علماء جن کے ذمے یہ فریضہ سپرد کیا گیا ہے وہ جمع کر چکے ہیں، جو صرف علی کی شان میں ہے۔ اب آئیے گا، ماننا پڑے گا کہ علی خود معجزہ نہیں بلکہ علی کے فضائل کا باقی رہ جانا بھی معجزہ ہے۔ یہ وہی علی ہے جس کا نام آسمانوں میں شماتیل ہے، زمینوں میں جمجائیل ہے، نزدیک لوح کے تنوم ہے، نزدیک قلم کے منصوم ہے، نزدیک عرش کے معین ہے، نزدیک رضوا کے امین ہے، نزدیک حرعین کے آسیب ہے، صحف ابراہیم میں خربیل، زبان عبرانی میں بلقیس ہے، زبان سریانی میں شروحید ہے، انجیل انت الذی وجب له الالہ بلاہ نطقت صدقا وحقا بالجواب الصائب۔ حضرت ابو طالب نے اس لاہ کے نازل ہونے کے بعد جسے لٹکا دیا تھا بیت اللہ میں، ہشام بن عبد الملک کے زمانے تک یہ لوح بیت اللہ میں لٹکی رہی۔ جیسے لوح اتری، نام پڑھا، ابو طالب جھکے، علی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا انت الذی وجب لہ الولاہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرا یہ کہنا حق ہے، سچ ہے، برحق ہے کہ اللہ نے تیری ولایت کو ہم پر واجب قرار دے دیا۔ آج یہ کہنا کہ ابو طالب صاحب اسلام نہ تھا یا ابو طالب صاحب ایمان نہ تھا، بھئی دلیل کیا ہے ابو طالب کے صاحب اسلام نہ ہونے کی؟ بے شمار چند ایک دلیلیں دی جاتی ہے، ایک ایک کر کے اس میں سے ایک دو لے رہا ہوں۔ مدینے میں آنے کے بعد غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اس کے بعد نوبت آتی ہے غزوہ خیبر کی۔ غزوہ خیبر وقوع پذیر ہوا، یعنی لڑا گیا اور علی کے ہاتھوں سے قلعہ فتح ہوا سن 7 ہجری میں۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ مسلمان بنے سن 7 ہجری میں، تو جب ابو طالب کے انتقال کے وقت وہ مسلمان ہی نہیں تھے تو انہیں کیا پتا کہ تو جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ حضرت ابو طالب صاحب اسلام نہیں تھے، اچھا جی کیا دلیل کیا ہے؟ جی کلمہ نہیں پڑھا۔ کس نے کہا ہے؟ ابو جہل نے۔ کیا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا؟ بھائی ابو جہل جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے وہ تو ہوا ہے گھر میں،
ابو جہل تھا غیر. ابو جہل کا نام لیتے ہو, نام لینا ہے تو علی کا لو, نام لینا ہے تو جعفر کا لو, نام لینا ہے تو عقیل کا لو, نام لینا ہے تو حمزہ کا لو, نام لینا ہے عباس بن عبد المطلب کا لو, نام لینا ہے فاطمہ بنت اسد کا لو, نام لینا ہے ابو طالب کی بیٹیوں کا لو, نام لینا ہے ابو طالب کی بہنوں کا لو, نام لینا ہے ابو طالب کے خاندان کے کسی ہاشمی کا لو. میں بڑی جلدی سے بات دے گیا اور آپ بھی خاموش ہو گئے. یہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا, آ جائیے تاریخ کے اعتبار سے عباس بن عبد المطلب رسول کے چچا, جب رسول پاک کا جناب ابو طالب کا وصال ہوا ہے, شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابن حدید کی, میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں, معتزلی جو اہل سنت کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں, اور پاکستان میں علامہ پروفیسر ساجد میر کے نانا نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں بھی یہ روایت موجود ہے جو قصور سے اپنا پسرور سے جو چھپی ہوئی ہے, اس میں بھی یہ موجود ہے باقی کتب کے علاوہ, کہ جناب ابو طالب کے لب ہلے تو جناب عباس نے اچھل کر خوشی سے کہا کہ بیٹا محمد, ابو طالب وہی پڑھ رہا ہے جو تو پڑھوانا چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے. جو حضرت ابو طالب کی انگشتری تھی, اس انگشتری کا جو نگینہ تھا, اس نگینے کی جو تحریر تھی, وہ تحریر کیا تھی؟ رضیت باللہ ربن وبابن اخی محمد نبیا وبابن علی وسیا ولیا اماما. جو آپ کی انگشتری کی تحریر تھی وہ کیا تھی؟ کہ میں اپنے رب کی ربوبیت پر راضی ہوں. ہاں 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 ہائے ہائے ہائے. وابن اخی محمد نبیا, اور اپنے بیٹے کے, اپنے بھائی کے بیٹے محمد کی نبوت کا میں اقرار کرتا ہوں. اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا تھا؟ وابن علی ولیا وسیا اماما. میں اپنے بیٹے علی کو اللہ کا ولی, محمد کا وسیع, اپنا امام مانتا ہوں. تو چونکہ ابو طالب علی کی ولایت کا قائل تھا, تو یہ ان کی پرانی عادت ہے کہ جو بھی علی کو ولی اللہ مانے اسے یہ کافر کہتے چلے آ رہے ہیں. ہاں ہاں ہاں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا اللہ تیری ذات قادر و قدیر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم حقیر, ہم ناتواں, ہم کمزور, ہم فانی, تو قادر, تو قدیر, تو باقی, ہم مخلوق, تو خالق, ہم مرزوق, تو رازق, ہم مصنوع, تو صانع, ہم ساجد, تو مسجود, ہم عابد, تو معبود, ہم تیرے مددگار بنے. واہ صاحب واہ صاحب, کمال ہے آپ کی خاموشی کی. میں تو آپ کے جذبے کو دیکھ کر ادھر رخ کر رہا ہوں. یعنی اللہ فرما رہا ہے, یہ آیت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا اللہ ہم تیرے مددگار بنے. فلا ہم تیرے مددگار کیسے بن سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں رسول سے مدد نہ مانگو, مولوی کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہو. تیری
میری ذات فرما رہی ہے مجھے اللہ سے مددگار بن جاؤ، تو یا اللہ ہم بیچارے، ہم فانی، ہم خاکی، ہم حقیر تیرے مددگار کیسے بنے؟ آگے اللہ دلیل دے رہا ہے کہ میرے مددگار کیسے بنو۔ کما قالا عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ کما قالا میرے مددگار کیسے بنو؟ جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے، اپنے صحابیوں سے کہا تھا کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کرے اللہ کی رضا کی خاطر؟ من کون ہے تم میں سے ایسا؟ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو بیٹا بات؟ من انصاری اللہ، تم میں سے ایسا کون ہے جو میری مدد کرے اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے۔ قال الحواریون، تو عیسیٰ کے حواریوں نے مل کر جواب دیا نحنو، ہم ہیں انصار اللہ، اللہ کے مددگار۔ واہ صاحب واہ صاحب، کمال ہے جو خاموش بیٹھ گئے۔ نحنو انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ عیسیٰ چپ کر گئے، انہیں ڈانٹا نہیں، غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، برہم نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے کہ میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بنو؟ میں نے تو تم سے یہ کہا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کا وعدہ کرے، جو میرا مددگار بنے۔ یار نبی صحابہ سے مدد مانگے تو وہاں شرک نہیں ہے، ہم علی سے مدد مانگے۔ علی حق، 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 نعرے حیدری۔ ہاں ہاں واہ، توجہ ہے صاحبان؟ صحابہ نے، حواریوں نے کیا جواب دیا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں علم منطق کے اعتبار سے ایک ہوتا ہے صغرا، ایک ہوتا ہے کبرا۔ یہ علماء حضرات جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ جب صغرا اور کبرا کو ملایا جائے تو اس میں سے ایک نتیجہ برآمد ہوتا ہے، جو نتیجہ اس سے اخذ کیا جاتا ہے۔ تو وہ آیت میں کیا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا جو میری مدد کرے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اب دونوں آیات کو ملا کر سوال کو بھی جواب کو بھی آپ خود نتیجہ برآمد کریں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے، واہ صاحب واہ، جیتے رہو، سلامت رہو۔ آہا، آہا، بچوں کو چاہیے تھوڑی تھوڑی اپنے اندر عادت پیدا کریں بولنے کی، کیونکہ یہ تو بزرگ ہو گئے ہیں نا، کوئی 70 سال کا ہے، کوئی 80 سال کا ہے، کوئی 70 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، تو اب جوانوں کو بولنا چاہیے۔ درود پڑھیے گا۔ ہاں، تو نتیجہ کیا نکلا دونوں آیات کو سوال و جواب کو ملا کر کہ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہوتا ہے وہ صرف اپنے زمانے کے نبی کا مددگار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈائریکٹ خود اللہ کا مددگار ہوتا ہے۔ اب یہاں میں ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، اب جو آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ القاف کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں اللہ کسی گمراہ کو، کسی بھٹکے ہوئے کو، کسی بے دین کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ صاحب جی بڑی توجہ چاہیے تھی صاحبان علم سے۔
اوہو، یہ حدیث نہیں ہے، یہ آیت ہے، یہ میرا اور آپ کا مولانا کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ میں اللہ کسی گمراہ کو، کسی بے دین کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ اب اس پہلی آیت کو اور پھر اس آیت کو آپس میں ملائیں اور ملا کر پھر اس کا نتیجہ خود برآمد کریں۔ جو اپنے زمانے کے نبی کا مددگار ہے وہ مددگار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جو اللہ کا مددگار ہے، قرآن میں فیصلہ ہے کہ اللہ کسی گمراہ کو اپنا مددگار نہیں بناتا۔ پھر ماننا پڑے گا کہ جو بھی نبی کے مددگار کو مومن نہیں مانتا وہ خود ایمان سے خارج۔ بڑی مہربانی، ہوئے ہوئے ہوئے۔ نصرت الرسول رسول الملیک، یہ آپ توجہ فرما رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ موضوع تو آپ کے سامنے ہے جو چل رہا تھا۔ نصرت الرسول رسول الملیک ببیزن طلال و قلم البروک ازب و آمی رسول الالہ حمایت حامن علیہ شفیق۔ بھئی جو ایک رات غار میں رہ جائے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ مکڑا رسول کی حمایت میں، مدد میں جالا تن لے، اس کی تو تعریفیں کرتے ہیں۔ اس کے تو حق میں نعتیں پڑھتے ہو، اور جو ساری زندگی محمد کا ناصر بن کر رہے ہیں۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، کاش میرے پاس آسان الفاظ ہوتے، میں آپ کے صفحہ ذہن پر نقش کر دیتا۔ یار کبوتر کبوتری وہاں بیٹھ کر، یعنی کبوتر کا مادہ وہاں بیٹھ کر غار کے دروازے پر انڈے دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہو، اور جو 2.5 گھنٹے مدینے کی مسجد النبی میں جو خطیب خطاب کر رہا تھا، اس کا پورا زور اسی بات پر تھا کہ ابو طالب تقریباً جتنے قافلے تھے حجاج کے جو اردو سمجھنے والے تھے، سب کے پردے مینا میں پورا ایک موجن سمندر تھا، اور میں نے 2-2.5 گھنٹے تقریر کی تھی۔ وہاں کفیل نبی دو میں سے ایک بات، بڑی مہربانی حضور، دو میں سے ایک بات کسی کے دسترخوان کی چوسی ہوئی ہڈیوں کو چوسنے والے جو ہیں انہیں تسلیم کرنی، یہ ہے اصل نام، یعنی اپنے باپ پر رحم کرنے والا۔ اگر باپ مسلمان نہ تھا تو رحم کرنے والا کہاں سے ہو گیا؟ انشاءاللہ میں آئندہ تقریر میں عرض کروں گا۔ اب راحم، اپنے باپ پر رحم کرنے والا، یا اسحاق کے معنی کیا ہے؟ سفید رنگ والا۔ یعقوب کے معنی کیا ہے؟ پیچھے پیچھے آنے والا۔ یہ 2 بھائی جڑواں پیدا ہوئے تھے، تو جو پہلے پیدا ہوا اس کے فوراً بعد
جناب یعقوب آئے، اس لیے نام رکھا گیا یعقوب، یعنی پیچھے پیچھے، فوراً پیچھے آنے والا۔ تو اب یحییٰ کے معنی کیا ہے؟ زندگی دراز۔ عیسیٰ کے معنی کیا ہے؟ سرخ اور سفید رنگت والا۔ موسیٰ کے معنی کیا ہے؟ لفظ ہے دو، ایک ہے منہ، ایک ہے سا۔ منہ الگ ہے، سا الگ ہے۔ جب فرعون کی بیوی دریا کے کنارے بیٹھی تھی سیر و تفریح کی خاطر، آسیہ زن فرعون، سامنے سے ایک بکسا آتا ہوا نظر آیا۔ غلاموں سے کہا جاؤ اسے پکڑ کے لے آؤ۔ جو جو غلام دریا میں اترتا، بکسے کے قریب جاتا، وہ بکسا اس سے دور ہو جاتا، یا دائیں یا بائیں یا آگے یا پیچھے، کسی کا ہاتھ نہ لگ سکا۔ پانی کے سینے پر تیرتے تیرتے وہ بکسا آسیہ کے قریب آیا، 2 ہاتھ کے فاصلے پر تھا۔ آسیہ نے پانی پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مار کر کہا منہ سا، پانی رک جا۔ اچھا جی، جو درود پڑھنے سے رک گئے ہیں وہ رکے رہے، باقی درود پڑھ دیں۔ منہ سا 3 مرتبہ کہا، منہ سا، منہ سا، پانی رک جا، پانی رک جا، پانی رک جا، پانی رکا۔ بکسا قریب آیا، اس نے بکسا تھاما، کھولا تو چاند سے بڑھ کر نورانی چہرہ نظر آیا۔ گھر لے گئی، غلاموں کو کنیزوں کو حکم دیا کہ شہر کی جتنی دودھ پلانے والی بہتر سے بہتر عورتیں ہیں انہیں بلا کے لے آؤ۔ واہ جی واہ، سلامتی ہو آپ سب کی۔ میں جو پڑھنا تھا میں پڑھ گیا۔ جو بہتر سے بہتر دودھ پلانے والی دایا عورت تھی وہ شہر سے بلا کر آسیہ کے محل میں، فرعون کے محل میں لائی گئی۔ جو عورت دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھتی، جناب موسیٰ کنکھیوں سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ ہائے 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 ہائے، جو عورت دودھ پلانے کے لیے آگے بڑھتی، جناب موسیٰ کنکھیوں سے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتے۔ اب قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے شروع سے موسیٰ پر دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ، بریکٹ میں لکھا ہے کافرہ، کافرہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ ہم نے شروع سے موسیٰ پر حرام کر دیا تھا۔ اوہ ہوئے ہوئے، ہم نے شروع سے موسیٰ پر کافرہ دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ اب میں یہاں پھر رکتا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑا سا بولتے رہے بھائیو، یار یہ خاموشی اچھی نہیں ہوتی۔ محمد و آل محمد کے دفتر میں نام تو لکھوائے کہ ہم بھی بول رہے تھے۔ اب یہاں پر پھر توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، انتہائی توجہ چاہتا ہوں۔ جو عورت دودھ پلانے کے لیے بڑھتی تھی، موسیٰ اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے۔ اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے اور علم کے حصول میں فرشتے کے ہاتھوں وہ آپریشن کا محتاج ہوتا ہے، تو موسیٰ کو کون بتا رہا تھا یہ کافرہ ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، اس کا دودھ نہیں پینا۔ چلو یہ ایک مسئلہ اور بھی ایک لفظ میں ادا کرتا چلوں جس کی تشریح نہیں کروں گا۔ جو موسیٰ میرے نبی کا امتی ہے، جب وہ کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا، یا تو دائی حلیمہ کو مسلمان ثابت کرو۔ جیو جیو میرا بیٹا،
शाबाश मोहम्मद वाले मोहम्मद या तो जनाब दाई हलीमा को दीन इब्राहिमी पर, दीन मूसी पर, दीन ईसी पर, दीन इस्लाम पर साबित करो, जबकि शिबली नुमानी के मुताबिक साबित नहीं है, सीरत इब्न हिशाम के मुताबिक साबित नहीं है, तारीख कामिल के मुताबिक साबित नहीं है, तारीख तबरी के मुताबिक साबित नहीं है, तारीख याकूबी के मुताबिक साबित नहीं है, तारीख दमिश्क के मुताबिक साबित नहीं है। जब साबित ही नहीं है तो जब मूसा किसी काफिरा औरत का दूध हाय 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 नहीं पी सकता, तो जो नबी अल-अंबिया है, वो इमाम अल-अंबिया है, वो किसी काफिरा का दूध कैसे पी सकता है? अब मसला समझ में आया कि अबू तालिब को काफिर क्यों लिखा गया? नहीं साथ दिया आपने मेरा। अब समझ में आया कि कलम बनी उमैया ने अबू तालिब को काफिर क्यों लिखा? इसलिए कि रसूल पलाए अबू तालिब के दस्तरखान पर 17 साल पहले वे बता चुके हैं कि दाई हलीमा का दूध पिया है। अगर कह दे कि दाई हलीमा का दूध नहीं पिया तो फिर तो मानना पड़ेगा कि पीने वाले और थे ये खानदान। तो इस रिवायत को मनवाने के लिए कि रसूल ने दाई हलीमा का दूध पिया, अबू तालिब के लिए लिख दिया कि वो साहिब इस्लाम नहीं था, वो साहिब ईमान नहीं था, बल्कि हालत कुफ्र में था। हम पूछना चाहते हैं, बैतुल्लाह में जो 360 बुत थे, कम थे या ज्यादा थे? तारीख अरब में नाम इस वक्त भी मौजूद है कि फुला कबीले का कौन सा बुत था, फुला खानदान का कौन सा बुत था, फुला लोगों का कौन सा बुत था। हमें तारीख से दिखाओ कि खानदान बनी हाशिम किस बुत को पूजता रहा। अचानक हमला करे, मालूम हुआ अचानक हमला करना काफिरों की पुरानी आदत है। अगर तो अली काम आ जाए लेकिन खुदा की अता करदा अमानत में फर्क ना आए। अब रज़ा अबू तालिब क्या करते थे? मैं किताब का अब नाम ले रहा हूं, किताब का नाम है दीवाने अबी तालिब। रात के वक्त उरिया तलवार नयाम से बाहर निकालकर अबू तालिब रसूल खुदा के बिस्तर का पहरा देते हुए पुकार पुकार कर नज़म पढ़ते थे। उस नज़म के 2 शेर में पढ़ रहा हूं। नसरतुर रसूल रसूल अल मलीक बेबीज़न तलाला कलम अल बुरू के। और लोगों, मैं चमकती हुई तलवारों के साथ मोहम्मद का कल्बी मददगार था। ये था पहला एतराज कि अबू तालिब ने कलेमा नहीं पढ़ा, जो कि कुतुब से साबित है कि हजरत अबू तालिब ने कलेमा को जहां परवान चढ़ाया वहां अब्बास इब्न मुतलिब गवाह है कि कलेमा अबू तालिब ने पढ़ा। नंबर 1। नंबर 2, अबू तालिब की अगर वो मुसलमान था तो फिर नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? भाई कमाल की बात है, जब हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है उस वक्त तक नमाज जनाजा के पढ़ाए जाने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। ओहो ओहो, वाह साहब वाह, खामोश हो गए ना, थक गए ना। उस वक्त तक नमाज जनाजा के पढ़ाने का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अब बच्चे नहीं ले सकेंगे मुझे मालूम है, लेकिन जो बुजुर्ग 2, 4, 5, 12, 14 ले ले वो साथ दे, बाकी मेरा कोई साथ नहीं देगा। मुझे खुद यकीन है, इसलिए मैं फिक्रा दे रहा हूं। बाद में इन बच्चों को बता देना जो न समझ सके।
جب نماز جنازہ کے پڑھانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا اور نہیں پڑھائی گئی، تم اس کا ذکر تو کرتے ہو۔ بڑی مہربانی، سبحان اللہ جی، یہ بچوں کو بعد میں بتا دیجئے گا۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تم اس نماز جنازہ کا ذکر تو کرتے ہو، اور جب نازل ہو چکا تھا اور 3 دن پڑا رہا چھوڑ کر میدان میں چلے گئے۔ صاحب جی 1.25 گھنٹہ گزر گئے، کہے تو تھوڑی سی بات کر لوں یا یہی ختم کر دوں؟ اچھا درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ دیکھیے 3 دن برابر 28 یعنی 28 صفر، 28 صفر کو رسول پاک کا وصال ہوا۔ جو یہودیہ عورت نے بکری کی ران میں زہر ملا کر آپ کے سامنے وہ گوشت رکھا تھا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جسے میں اس وقت نہیں لے رہا۔ تو آپ کا 11 ہجری 28 صفر آپ کا وصال ہوا۔ اب 28/1 29/2 30/3 3 دن کے بعد جو رات آئی وہ تھی 1 ربیع الاول کی رات۔ 1 ربیع الاول کی مڈ نائٹ تک علی انتظار کرتے رہے کہ کون کون آتا ہے۔ اوہو میں تاریخ کو سمیٹ کر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ ایک ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیجئے، صلوات۔ 28 صفر کو وصال رسول پر ایک بزرگوار مدینے میں نہیں تھے۔ بات ذرا بڑھ رہی ہے، مجھے معاف کرنا، کوشش کروں گا بہت جلدی سمیٹ لوں۔ دوسرے بزرگوار نے ہاتھ میں تلوار لی اور لوگوں سے کہنا شروع کر دیا، خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد مر گیا ہے تو میں اس کا سر تن سے اڑا دوں گا۔ جب وہ دوسرے بزرگوار آ گئے، آپس میں کیا گفتگو ہوئی، سارا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اب جتنے لوگ وہاں موجود تھے، اب میں یہاں 2 کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 جامع الاحادیث حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی، جو ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مفسر، محدث اور علامہ ہیں۔ اگر آپ تھک گئے ہو تو میں اس بات کو روک دوں۔ حیدر، اور یہ ہے، اس کی جلد نمبر ہے 13، صفحہ نمبر ہے 267۔ اب میں دوسری کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ ہمارے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے یہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کنز الامال، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 652۔ باقی بہت ساری کتابیں ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، ان میں سے میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ ان کتابوں میں یہ موجود ہے کہ جتنے اصحاب اس وقت حجرے میں یا حجرے سے باہر موجود تھے، مغیرہ بن شعبہ جلدی ہانپتا کانپتا ہوا آیا اور اس نے ان 2 بزرگوں میں سے ایک بزرگوار کو بلایا۔ میں نام نہیں لے رہا، میرے بچوں میری عادت یہی ہے، جس نے نام پوچھنے ہو یا تقریر کے بعد مجھ سے پوچھنا یا داد دینے والوں سے پوچھ لینا۔ اس مغیرہ بن شعبہ نے آ کر انہیں کچھ کہا
انہوں نے پھر اپنے بزرگ سے جا کر کچھ کہا، دونوں بزرگوں نے اپنوں اپنوں کو ساتھ لیا، ہائے ہائے واہ جی واہ، دونوں بزرگوں نے اپنوں اپنوں کو ساتھ لیا اور رسول پاک کا جو جسد پڑا ہوا تھا وہیں چھوڑ کر وہ ایک مقام پر پہنچ گئے۔ اب وہ مقام کون سا تھا یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ اچھا جی آؤ مدینے سے پوچھتے ہیں، مدینے کے مکانوں سے پوچھتے ہیں، مکانوں کے مقاموں سے پوچھتے ہیں، مقاموں کے مقیمیوں سے پوچھتے ہیں، پھر پتا چلے گا کہ وہ مقام کون سا تھا۔ اچھا تو اب یہاں پر یہ درج ہے کہ 2-4 کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں، جن میں سے ایک شیعہ کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، دوسری شیعہ کتب میں سے بہار الانوار، تیسری مستدرک الوسائل، چوتھی اعلام الورا جلد نمبر 1۔ جب سارے وہاں جمع ہو گئے تو حضرت علی علیہ السلام نے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں بھیجا کہ جا جا کر انہیں بتاؤ کہ علی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہنا کہ علی نے انتظار ہی نہیں کیا، علی نے تو پیغام بھیجا کہ تم آؤ علی تمہارا انتظار کر رہا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اب پھر میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، امہات المومنین میں سے ہماری ایک ماں ارشاد فرماتی ہے جن کا میں نام نہیں لے رہا، بزرگ سمجھ رہے ہیں مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ارشاد فرماتی ہے، کتابوں کے نام لے رہا ہوں، جو بعد میں لینا چاہیں لے لیں، مجھ سے رجوع کرنا چاہیں رجوع کریں۔ نمبر 1 تاریخ طبری جلد نمبر 2، نمبر 2 سیرت ابن ہشام جلد نمبر 4، نمبر 3 شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 13 نمبر 4 اسد الغابہ جلد نمبر 1۔ یہ ساری کتابیں میرے بڑے بھائیوں کی کتابیں ہیں، ان میں یہ درج ہے، ہماری ماں فرماتی ہے کہ ہم اتنے مشغول ہو گئے کہ ہمیں رسول کے کفن دفن کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جو تھک گئے ہیں وہ درود نہ پڑھے، باقی پڑھ دیں صلوات۔ اب میں پھر چند کتب کے نام لے رہا ہوں۔ نمبر 1 شرح نہج البلاغہ علامہ ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 35۔ دوسری تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450۔ تیسری کتاب طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 304-305۔ نمبر 4 السیرۃ النبویہ ابن کثیر علامہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 540۔ نمبر 5 کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 292۔ نمبر 6 تاریخ کامل ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 332۔ علی فرماتے 3 دن برابر انتظار کرنے کے بعد آخر مجھے رسول کو سلانا پڑا۔ کہاں لے جاؤ گے تاریخ کو؟ کس ہوا میں اڑاؤ گے؟ کس پانی میں بہاؤ گے؟ کس آگ کے شعلے سے جلاؤ گے؟ کہاں لے جاؤ گے اس تاریخ کو جو گواہی دے رہی ہے کہ میں پھر کتاب کا نام لے رہا ہوں؟ میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، بس یہ ذہن میں آ گیا، میں نے لے لیے کتابوں کے نام۔ کتاب کا نام ہے الامامت والسیاست علامہ دینوری کی، عربی میں بہت بڑی کتاب ہے، اس سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں کہ میدان ثقیفہ میں 3 دن برابر انصار کہتے رہے امیر ہم میں سے ہوگا، حاکم ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کہتے رہے نہیں، حاکم ہم میں سے ہوگا، امیر ہم میں سے ہوگا۔ اب دونوں کا یہ کہنا
ان کا یہ کہنا کہ ہم میں سے ہوگا، ان کا یہ کہنا کہ ہم میں سے ہوگا، دونوں یہ مان رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کو رسول بنا کے نہیں گئے۔ واہ جی یار، تھکو نہیں، تھکو نہیں۔ بڑی مہربانی صاحب، بڑی مہربانی۔ یعنی یہ مہاجر کہتے ہیں رسول کا خلیفہ ہم میں سے ہوگا، انصار کہتے ہیں مدینے کے رہنے والے صحابی نہیں ہم میں سے ہوگا۔ تو اب دونوں لڑ رہے ہیں 3 دن برابر۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اسے بنا کے گئے ہیں یا اسے بنا کے گئے ہیں۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ لفظ ہے فلتتن، اچانک۔ تو وہاں یہ فکرے ہیں کہ ایک بزرگ بار اٹھے جن کے نام سے آپ واقف ہیں، انہوں نے دوسرے بزرگ کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے ان کا ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اسے کہتے ہیں اچانک بیعت کرنا۔ ہائے 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 ہائے۔ فلتتن، انہوں نے اچانک ان کی بیعت کر لی اور دوسروں سے کہا تم اس کی بیعت کرو۔ ٹھیک ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تشدد نہیں ہے۔ جس نے جسے مانا، جس کے کہنے پہ مانا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ یار، حد ہے، ذرا سنا کرو یار، کیوں چپ کر کے بیٹھ گئے؟ جس نے جسے مانا، جس کے کہنے پہ مانا، جس کے فیصلے پہ مانا، وہ مانتے رہے۔ ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے۔ جس نے جن کے کہنے پر جسے مانا یا مانتے چلے آ رہے ہیں، ہم معترض نہیں ہے، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں تشدد نہیں ہے۔ تم نے مانا، ہم تمہیں مسلمان مانتے چلے آ رہے۔ جو ایک صحابی کے فیصلے پر رسول کے دوسرے صحابی کو رسول کا خلیفہ مان لے، جب وہ مسلمان ہے تو رسول کے اعلان پر من کنت مولاہ فہذا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ آج ہمیں تانا دیتے ہو کہ شیعہ تفریق پسند ہے، شیعہ افتراق کے بانی ہے، شیعہ اختلافات کو جنم دیتے ہیں، شیعہ مسلمانوں کا اتحاد قائم نہ رکھنے دیتے، شیعہ اجماع کو نہیں مانتے۔ میں مانتا ہوں اجماع کو، میں دعویٰ کر رہا ہوں میں مانتا ہوں، آپ نہیں مانتے۔ اگر بات اجماع کی کرو گے تو یہاں مکہ کے نہیں، صرف مدینے کے بھی پورے صحابی موجود نہیں تھے، اور غدیر کے میدان میں 1,40,000 جنہیں نیند نہیں آئی مل کے نعرہ۔ وہ اجماع تھا۔ ہاں 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ ادھر رسول کا وصال ہوا، ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر احد و بدر، خندق و خیبر کے کینے جن کے دلوں میں موجود تھے، انہوں نے اولاد رسول سے، اولاد علی و بطول سے جس انداز میں وہ بدلہ لے سکتے تھے، اسی انداز میں انہوں نے بدلہ لیا۔ صاحبان دل، صاحبان اولاد، اللہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو 3 شہزادے بخشے،
اور 3 ہی شہزادیاں عطا کی۔ مولا کو اپنے باپ سے اتنی عقیدت تھی کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ اسی لیے دربار یزید میں جب یزید نے کہا تھا کہ کیا حسین کا بیٹا علی شہید نہیں ہو گیا، تو جواب ملا نہیں، یہ بھی علی ہے جو حسین کا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارے باپ نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ تو امام نے زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے، کمر سیدھی کر کے کہا اگر میرا اللہ میرے بابا کو 1000 بیٹا دیتا تب بھی میرے بابا اس کا نام علی رکھتے، ان سب کا نام علی رکھتے۔ اسی طرح جو 3 شہزادیاں دی، ہر شہزادی کا نام ماں کے نام پر فاطمہ رکھا۔ 56 ہجری 24 ذی الحجہ روز مباہلہ اللہ نے امام حسین کو حضرت بی بی سیدہ رباب کے ظرف مبارکہ سے وہ بیٹی عطا فرمائی جسے یوم عاشور تک حسین اپنے سینے پر سلاتے رہے۔ یہ شہزادی جب اس دنیا میں آئی 2 دن برابر اس شہزادی نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ جب کسی اور نے دودھ آگے بڑھایا برابر روتی رہی، اس نے دودھ نہیں پیا۔ کتاب کا نام سکینۃ بنت الحسین، حضرت علامہ آغا مہدی لکھنوی کی لکھی ہوئی۔ 2 دن برابر یہ روتی رہی، اس شہزادی نے دودھ نہیں پیا۔ حسین مدینے میں نہیں تھے۔ تیسرے دن مولا گھر تشریف لائے، آپ کو خبر دی گئی، آپ بی بی رباب کے حجرہ میں آئے۔ بی بی رباب نے روتے ہوئے کہا مولا اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا رباب میں تو اس کے انتظار میں تھا۔ مولا یہ کیسی بچی ہے، جب سے دنیا میں آئی ہے رو رہی ہے، دودھ نہیں پی رہی۔ بہنیں جمع ہوئی، حسین آگے بڑھے، چھوٹی سی شہزادی کو ہاتھوں پہ لیا، اللہ جانے جھک کر کان پر منہ رکھ کر کیا کہا، واہ بھئی واہ، جیتے رہو سلامت رہو۔ جن کی گودیاں آباد نہیں ہیں صدقہ رباب کی گود کا گودیاں آباد ہو۔ بچی چپ کر گئی۔ حسین نے بچی کی منہ میں زبان دی، جو میں مصائب پڑھ رہا ہوں قطعاً شک کر کے نہیں رونا، میری جس پڑھی ہوئی روایت پر کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے میں ماتمداری کے لیے ٹھہرتا ہوں، یہاں بیٹھ جاتا ہوں، مجھ سے رجوع کرے، جو کچھ مولا کے دروازے سے مجھے حاصل ہوا ہے وہ آپ تک پہنچانا میرا فریضہ ہے۔ حسین نے شہزادی کے منہ میں اپنی زبان رکھی، بی بی بچی شہزادی زبان چوسنے لگی۔ جناب رباب بھی خوش ہوئی، بہنیں بھی خوش ہوئی، گھر کا ہر فرد خوش ہوا۔ شہزادی حسین کی زبان چوس رہی ہے، حسین برابر رو رہے ہیں، گھر کی ہر مستور خوش ہے، زہرا کا لال برابر رو رہا ہے۔ بی بی رباب تڑپ کر کہتی ہے مولا کیا رونے کا سبب یہ بچی تو نہیں کہ اللہ نے یہ بچی دی ہے اس لیے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں رباب مجھے رولنے دے، آج یہ 2 دن کی پیاسی تھی، میں نے اپنی زبان اس کے منہ میں دی ہے، یہ چوس کر خاموش ہو گئی ہے، لیکن ہائے کربلا جہاں یہ 3 دن کی بھوکھی اور پیاسی ہوگی، بجائے پانی پلانے کے کوئی تماچے مارے گا، کوئی اسے پانی دکھا کے زمین پہ گرا دے گا۔ عزادارو، رونے والوں، کتاب کا نام ہے ریاض القدس، دوسری کتاب کا نام ہے معالی السبتین۔
ان کتب میں یہ درج ہے کہ بچی کا نام اصل میں تھا سکینہ. سکینہ اس لیے پڑا کہ حسین سینے پر لٹا کر سکون محسوس کرتے تھے. بی بی رباب نے نام رکھا تھا رقیہ. امام حسین نے نام رکھا تھا فاطمہ ماں کے نام پر. لقب تھا سکینہ. مدینے سے لے کر کربلا تک امام حسین کے آخری الوداعی ودا تک جب بھی بچی کو نیند آتی تھی بابا کے سینے پہ سوتی تھی. مرحبا اجرکم اللہ. جب بھی یہ بچی کو نیند غلبہ کرتی تھی حسین اپنے سینے پر اس بچی کو سلاتے تھے. یہی وجہ ہے جب زہرا کا لال الوداعی سلام کر کے خیمہ گاہ سے جانے لگا تو اس بچی نے دامن پکڑ کر کہا بابا واپس آؤ گے. طلب کر کہا بیٹی اگر تقدیر نے نہیں آنے دیا تو شاید نہ آ سکوں. کہا بابا اگر آپ نہ آئے تو میں آپ کے بعد کس کے سینے پہ سوؤں گی. اس وقت حسین نے جھک کر بچی کا سر چوما. سر چوم کر کہا بیٹی جہاں خاک پہ مقدر سلا دے. عزادارو رونے والوں چونکہ کافی وقت گزر چکا ہے اس لیے میں 3 منزلیں دکھا کر ابھی ختم کرتا ہوں. پہلی منزل شہزادی ہمیشہ باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی. جب کربلا سے قافلہ چلا میرے پاس اس واقعے کو جو میں پڑھ رہا ہوں کتاب کی فوٹو کاپی اس وقت میری جیب میں ہے. چونکہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو ہو سکتا ہے آپ میں سے 70% 80% مومنین نے پہلے نہ سنا ہوا ہو. اس لیے میں فوٹو کاپی کتاب کی اپنے ساتھ لایا ہوں کہ جب سادات کا لٹا ہوا قافلہ پابند رسن ہو کر اونٹوں پر بٹھایا گیا. اونٹوں کے پلان نہیں تھے کجاوے نہیں تھے. بچے تو نہیں جانتے آپ تو جانتے ہیں کہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہو اور پلان بھی نہ ہو ایک جوان نہیں بیٹھ سکتا. اللہ جانے لٹی ہوئی سیدانیاں کیسے بیٹھی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ جب اونٹ تیزی سے دوڑتے تھے اور کوئی بچہ اونٹ سے نیچے گر کر آواز دے کر کہتا اماں میں گر گیا ہوں تو بی بی رو کر کہتی بیٹا میرا بس نہیں چلتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر اونٹ پر 2 بیویاں بیٹھی. ذرا 1 سیکنڈ میری طرف دیکھیے گا پھر بے شک عبادت میں مصروف رہے. یہ ہے اونٹ کی کوہان. یہ اونٹ کی کوہان ہے. ہر بیوی جب پابند رسن ہوئی اونٹ کی کوہان پر اونٹ پر 2 بیویاں بیٹھی. ایک کوہان کے اس طرف ایک کوہان کے اس طرف. ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی گئی اور اونٹ کے پیٹ اور پشت کے ساتھ باندھ دی گئی. میں صرف پڑھ رہا ہوں آپ صرف سن رہے ہیں. ذرا کربلا کا وہ منظر یاد کریں جب چلتے وقت بی بی زینب نے پکار کر کہا تھا عباس اکبر قاسم ذرا اٹھ کر دیکھو زہرا کی بیٹی کیسے لوٹی گئی ہے. جس اونٹ کی کوہان پر سیدہ زینب بیٹھی اسی اونٹ کی کوہان کے دوسری طرف حسین کے سینے پہ سونے والی یتیم بچی سیدہ سکینہ بیٹھی. عزادارو اب میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. سید غیر سید جتنے بیٹھے ہو حوالے کے لیے میں کاغذ ساتھ لے آیا ہوں لیکن معافی مانگ کر انتہائی ادب کے ساتھ جس طرح میں پڑھ سکوں گا کوشش کروں گا کوئی سخت لفظ میری زبان سے ادا نہ ہو. کربلا سے جب اونٹ چلے کوفے سے 2 منزل پہلے جناب سکینہ اس قدر کربلا سے روتی رہی اس قدر روتی رہی کہ عمر ابن سعد کو کہنا پڑا شمر کوفہ قریب آ گیا ہے یا اس بچی کا رونا بند کرا.
اللہ اکبر، اللہ جانے آپ کیسے برداشت کریں گے۔ اور اگر اس کا رونا بند نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کوفہ میں بغاوت ہو جائے۔ کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں اس کا رونا بند کراؤں؟ یہ ظالم دیکھ کر کہتا ہے اجازت ہے۔ اب میں پھر معافی مانگ رہا ہوں۔ اس نے قافلہ رکوایا، رکوا کر ایک شریر مزاج، درست مزاج، سخت مزاج، اس نے اونٹ منگوایا، اس اونٹ کو زمین پر بٹھایا، جس اونٹ پر سیدہ زینب کے ساتھ بی بی سکینہ بیٹھی تھی، حکم دیا اونٹ بٹھاؤ، اونٹ بیٹھ گیا، یتیم حسین کے سر پر اللہ جانے اس نے کیسا شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ میں اشارے سے پڑھ گیا، جو صحیح ترجمہ ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ بچی کی دھاڑیں نکل گئی، اس نے بچی کو اونٹ سے اتارا، اونٹ سے اتار کر جو اونٹ منگوایا تھا اس اونٹ کی کوہان پر یوں بچی کو سینے کے بل اس نے اونٹ کی کوہان پہ سلا دیا، سلا کر اللہ جانے کون سی پھول کی ڈالی تھی، میں رسی نہیں کہہ سکتا، اس نے بچی کی کمر میں ڈال کر اونٹ اور بچی کو ایک کر دیا۔ ایک کرنے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ اونٹ کو اتنے تازیانے مار کہ اونٹ اتنی تیزی سے دوڑے کہ حسین کی یتیمہ آج کے بعد زندہ نہ رہ سکے۔ اولاد والوں، رونے والوں، میری ماں بہنوں، میری بہو بیٹیوں، خدا تمہاری گودیوں کی رونق کو سلامت رکھے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ بی بی رباب کہاں تھی؟ بی بی ام لالا کہاں تھی؟ سیدہ زینب کہاں تھی؟ جب اونٹ تیزی سے دوڑا تھوڑی دیر کے بعد سکینہ کے کرتے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو صحیح ترجمہ پڑھتا ہے بنتا ہے، میں نے نہیں پڑھا۔ بی بی کے کرتے کا رنگ بدل گیا، اونٹ کی کوہان سرخ ہو گئی، اور رونے والوں جناب سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، گردن ایک طرف لڑک گئی۔ سیدہ زینب کو کہنا پڑا سجاد شمر سے کہو اونٹ رکوائے ورنہ میں بند دیا کرتی۔ لے لو ذرا سانس لے لو، برابر رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ سید سجاد تھا، وہ 40 سال برابر خون روتا رہا اور پھر بھی کہتا رہا بابا جو تیرے غم میں رونے کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا۔ یہ ہے پہلی منزل جو سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ دوسری منزل دکھا رہا ہوں اور بہت جلد ختم کر رہا ہوں۔ یزید ملعون کے دربار میں جب تمام قیدن بیویاں دربار میں کھڑی ہوئی، اس سیدہ کی حالت کیا ہے؟ یوں اپنے بازوں کے ساتھ اس بچی نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، گلے میں رسی ہے، یہ رسی میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم ذاکر کہتے ہیں، یہ ہم خطیب کہتے ہیں، کیونکہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، ورنہ میری تقریر کے بعد یہی پڑھی ہوگی زیارت ناہیہ۔ اٹھا کر دیکھو آپ کے اور میرے 12ویں آقا، 12ویں امام رو رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان لٹی ہوئی بیویوں پر جن کے ہاتھ لوہے کی زنجیروں پہ تھا۔ باندھے گئے تھے، بچی دربار میں کھڑی ہے، یزید نے کیا کیا؟ اب مجھے معاف کرنا، اس کا ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ہے، دوسرے ہاتھ میں بیت کی چھڑی ہے، جو صحیح روایت ہے میں نہیں پڑھتا۔ اللہ جانے کیا ظلم کیا کہ بچی کی دھاڑیں نکل گئی۔ جب بچی کی دھاڑیں نکلی یہ شمر کی طرف دیکھ کر کہتا ہے شمر یہ بچی کون ہے؟ کہتا ہے یہی تو حسین کی بیٹی سکینہ ہے جسے حسین سینے پہ سلایا کرتے تھے، سینے پہ سونے کا نام آنا تھا، اس نے سر رکھ دیا، رکھ کر کہتا ہے بچی من انتے، تو کون ہے؟ بچی خاموش۔ اس نے پھر پوچھا، بچی پھر چپ۔ جب تیسری مرتبہ اس نے پوچھا بچی خاموش رہی، شمر نے تازیانہ سنبھالا، اب بچی سے رکا نہ گیا، چپ کر کے سجاد کی طرف دیکھا، امام نے روتے ہوئے اشارہ کر کے کہا بہن بھرے دربار میں جواب دے دے، اجازت ہے۔ بچی نے روتے ہوئے کہا انا سکینہ تو بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔
اس نے جواب سنا نہیں، پھر پوچھتا ہے تیرا نام کیا ہے؟ سیدہ نے پھر جواب دیا، اس نے پھر نہیں سنا۔ جب تیسری مرتبہ نہیں سنا، یہ شمر سے کہتا ہے شمر یہ مجھے جواب نہیں دیتی۔ دور سے سجاد بولے، آواز دے کر کہا ظالم میری بہن جواب دے رہی ہے، لیکن اس کے گلے میں جو زنجیر ہے وہ اتنی سخت بندھی ہوئی ہے کہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا تمہیں سلامتی دے، سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ سجاد آگے بڑھے، بندے ہاتھوں کے ساتھ زنجیر کو ڈھیلا کیا۔ بی بی نے جواب دیا، یہ یزید ملعون کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بڑی محبت تھی۔ بچی رو کر کہتی ہے ہاں، ہمیشہ بابا کے سینے پہ سوتی تھی۔ یہ ملعون کہتا ہے تیری محبت کو باپ کے ساتھ میں تب تسلیم کروں گا بھرے دربار میں بابا کا سر بلا، حسین کا سر تیری گودی میں آئے تب میں مانوں گا حسین کو تجھ سے محبت تھی۔ اولاد والو، سکینہ نے چپ کر کے مظلوم بابا کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بابا بھرے دربار میں میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے، بابا میری یتیمی کا واسطہ، بابا میں نیلے رخساروں کا واسطہ، بابا میرے خون میں بھرے ہوئے کانوں کا واسطہ، بابا آؤ سکینہ کی گودی میں آؤ۔ سر اپنے مقام سے اٹھا، سکینہ کی گودی میں آیا، بچی بین کر کے روئی، بیویوں میں کوہا میں ماتم بپا ہوا۔ یہاں سر گودی میں آیا، لیکن ایک مرتبہ قید خانے میں 4 سالہ بچی جب خواب میں روتے روتے اٹھ کر بیٹھی، ایک ایک بیوی کا نام لے کر کہا بیویوں اینا اینا ابھی، میرا بابا کہاں ہے؟ ابھی خواب میں بابا آئے تھے، میرا سر چوم کر فرما رہے تھے سکینہ زیادہ نہ روئی کر، تیرا رونا مجھے تڑپا رہا ہے، بیٹی میں تجھے لینے آ گیا ہوں۔ بیویوں کا سننا تھا، کوہا میں ماتم بپا ہوا۔ ادھر یزید کے کمرے سے امام حسین کا سر لایا گیا، بس میں شہادت نہیں پڑھ رہا، بچی نے سینے پہ سر رکھا، بابا کا منہ چوما، لبوں کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا بابا بابا ذرا آنکھیں کھول کر میرے رخسار تو دیکھو، بابا میرے کانوں کی لبوں کو تو دیکھو، بابا میری پشت پر تو نظر ڈالو، بابا میں بڑے ظلم برداشت کرتی رہی، بابا میں بڑے تماچے کھاتی رہی، بابا میں بڑے تازیانے کھاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روتے روتے بچی کے بین بند ہوئے، آواز خاموش ہوئی۔ جیسے بچی کی آواز رکی، جناب رباب طلب کر سکینہ پر گری، نبضوں پہ ہاتھ رکھا، منہ پیٹ کر کہا بیبیوں میں اجڑ گئی، بیبیوں میں لٹ گئی، میری گود خالی ہو گئی، اصغر کربلا رہ گیا۔ سکینہ یہاں چھوڑ گئی۔ مصلحتاً سکینہ کے مصائب کو واضح کرنے کے لیے مصلحتاً غسالہ بلائی گئی، غسل دینے والی بلائی گئی۔ جب غسالہ قریب آئی، سر سے لے کر پاؤں تک سیدہ سکینہ کو دیکھا، دیکھ دیکھ کر چپ کر کے کہتی ہے کیا دن بیوی ہو؟ کیا یہ بچی بے وارث تھی؟ کیا اس کا کوئی وارث نہیں تھا؟ سیدہ زینب کہتی ہے تو کیوں کہہ رہی ہے؟ کہتی ہے یہ جو بیمار تھی تم نے اس کا علاج نہیں کرایا۔ فرمایا کیسی بیماری؟ کہتی ہے بیبیوں قریب آؤ، آؤ دیکھو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے